السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو اعتکاف کے بارے میں بتاؤں گا کہ اعتکاف کے کیا مسائل ہیں اور رمضان میں اس کو کس ٹائم بیٹھنا چاہیے۔ اعتکاف رمضان کی ایک خصوصی عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات دن مسجد کے گوشے میں گزارتے اور دنیاوی معاملات اور تعلقات ختم فرما دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 2041 ہے۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث 2044۔ اعتکاف کے معنی ہے جھک کر یکسوئی سے بیٹھا رہنا۔ اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور یہ ساری ہی کام عبادت ہیں۔ اس اعتبار سے اعتکاف گویا کہ مجموعہ عبادت ہے۔ اب اعتکاف کے ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے۔ اعتکاف کا آغاز 20 رمضان المبارک کی شام سے ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا 20 رمضان المبارک کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس میں بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اعتکاف میں بلا ضرورت مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیمار کی مزاج پرسی، جنازے میں شرکت اور اس قسم کے دیگر رفاعی اور معاشرتی امور میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ مسائل نمبر 4 جو ہے، البتہ بیوی آ کر مل سکتی ہے، خاوند کے بالوں میں کنگھی وغیرہ کر سکتی ہے، خاوند بھی اسے چھوڑنے کے لیے گھر تک جا سکتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی انتظام نہ ہو اور گھر بھی قریب ہو تو اپنی ضروریات زندگی لینے کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ نمبر 5، غسل کرنا اور چارپائی استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اعتکاف میں غسل کرنے اور چارپائی وغیرہ یوز کرنے کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 6، اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے یعنی جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ نمبر 7، عورتیں بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں لیکن ان کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی جگہ مسجد ہی ہے، نہ کہ گھر۔ عورتیں اگر اعتکاف بیٹھیں تو وہ بھی مسجد میں ہی بیٹھیں گی، گھر میں نہیں، جیسا کہ بعض مذہبی حلقوں میں گھروں میں اعتکاف بیٹھنے کا سلسلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی رہی ہیں اور ان کے خیمے مسجد میں ہی لگتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری میں وضاحت سے موجود ہے اور قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 سے بھی وضاحت ہے۔ اس لیے عورت کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے کا رواج بے اصل اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تاہم چونکہ یہ نفلی عبادت ہے، جب تک کسی مسجد میں عورت کے لیے الگ مستقل جگہ نہ ہو جہاں مردوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بالکل نہ ہو، اس وقت تک عورت یا عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک فقہی اصول۔
یعنی خرابیوں سے بچنے اور ان کے امانات کو ٹالنے اس لیے جب کسی مسجد میں عورت کی عزت و آبرو محفوظ نہ ہو تو وہاں اس کے لیے اعتکاف بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر جس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اور اسی مخفی رات رکھنے میں بھی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے اور اسے مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری 2014۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرنے کی تاکید بھی فرماتے۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے 1167۔ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی لیکن اب اسے بھول گیا یا مجھے بلا دیا گیا، پس تم اسے رمضان کے آخری دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی ان تاک راتوں میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم لیلۃ القدر کی فضیلت پا سکو۔ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا، اور اسی عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر بھی ہے، جس کی تلاش میں ان راتوں کو قیام کرنا اور ذکر و عبادت میں رات گزارنے کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں عبادت کے لیے خود بھی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1174، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اور دنوں میں اتنی محنت نہ کرتے تھے، اور دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 1175 ہے۔ اس محنت اور کوشش سے مراد ذکر و عبادت کی محنت اور کوشش ہے، اس لیے ہمیں بھی ان آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھنا چاہیے اور اس میں ذکر و عبادت اور توبہ استغفار خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر کی خصوصی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ جامعہ ترمذی حدیث 3513۔ آج کا یہ لیسن جس میں نے آپ کو اعتکاف کے بارے میں احادیث سے بتایا ہے، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اس پر عمل کریں گے اور اعتکاف بیٹھیں گے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ لوگ توبہ استغفار زیادہ کریں اور آخری تاک راتوں میں آپ لیلۃ القدر ڈھونڈیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے۔ جب بھی آپ دعا